نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم۔ ماضی قریب میں مانسہرہ جابہ کے اندر جو ایک عورت کے قتل کا واقعہ پیش آیا، واقعی طور پر ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے اور ہم سب کو مل کر سر جوڑ کر ایسے واقعات کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اس واقعے کی آڑ میں قوموں کے درمیان بہت سے ایسے فسادات ہوئے جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے، خاص طور پر جو مختلف قوموں کی طرف سے، بالخصوص گجر قوم کی طرف سے، جو سید قوم کے اوپر طرح طرح کے ایک انفرادی واقعے کو پکڑ کر طرح طرح کے الزامات لگانا اور پوری قوم کو قصوروار ٹھہرانا، یہ ایک بہت ہی انتہائی غلط کام ہے۔ دیکھیں، انفرادی غلطی ہے، انفرادی غلطی کے اوپر اجتماعی طور پر پوری قوم کو غلط کہنا، یہ ایک بہت بڑی ناانصافی ہے۔ گجر قوم اپنے اندر دیکھے، اپنے اندر ان کے کیسے کیسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ غیرت کے نام پر قتل نہیں ہوتا ان کے درمیان، ایک ظلماً عورت کی شادی جہاں پر وہ چاہتی بھی نہیں ہے، جہاں پر اس کی رضامندی بھی نہیں ہے، جو کہ سراسر اسلام کے خلاف ہے، وہاں پر نہیں ہوتی ہے شادی، نہیں کراتے ہیں۔ اجتماعی طور پر رات کے وقت میں ایک پورا گینگ اٹھ کر ایک عورت کے پیچھے، ایک نہتی عورت کو جا کر گولیوں سے چھلنی کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات رونما نہیں ہوتے ہیں؟ یہ تو ہر قوم کے اندر اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ تو کیا ان واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری قوم کو غلط کہا جائے گا؟ ہرگز ایسا نہیں۔ تو میں دیکھ رہا ہوں اس واقعے کے بعد کہ کچھ گجر قوموں کے، مختلف قوموں کے لوگ اٹھتے ہیں اور سید پوری قوم کو غلط کہنا شروع کر دیا، جی انہوں نے یہ کر دیا، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا۔ میں نے سید قوم کے ہی افراد کو دیکھا، بہت چیدہ چیدہ افراد کو بھی دیکھا کہ وہ بھی اس واقعے کو غلط کہہ رہے ہیں۔ غلط کہنا بھی چاہیے، لیکن اس واقعے کی آڑ میں اٹھ کر پوری قوم کو غلط کہہ دینا، یہ بہت بڑی ناانصافی ہے، بہت زیادہ، بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ قسم کا ایک بہت بڑا انتشار ہے جو قوموں کے درمیان پھیلایا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح اسی واقعے کو بنیاد بناتے ہوئے بعض لوگ تو اتنے پر اتر آئے کہ وہ اس چھان بین میں لگ گئے کہ فلاں کون سید ہے، کون سید نہیں ہے۔ بھائی، آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ کون سید ہے، کون سید نہیں؟ اور کس نے اپنے آپ کو یعنی مصنوعی طور پر سید بنایا ہوا ہے؟ یہ کس نے اختیار دیا ہے دوسری قوم کو فیصلہ کرنے کا کسی شخص کے بارے میں؟ یہ تو ہر شخص کا ایک انفرادی معاملہ ہے رب العالمین کے ساتھ۔ وہ سید ہے یا نہیں ہے، وہ حقیقی طور پر سید ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ، یہ کنیکشن اس کا اور رب کا ہے۔ اس میں آپ کو کس نے اختیار دیا آپ فیصلہ کرنا شروع کر دیں اس چیز کے؟ اور پھر یہی چیزیں بنیاد بنتی ہیں فسادات کی طرف میرے بھائی۔ یہی اخلاق کا بگاڑ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تعلیمات تو نہیں دی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخلاق تو نہیں سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بتا دیا کہ قومیں تو پہچان کے لیے، لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی، کسی عربی کو اجمی پر نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر نہیں ہے، مگر تقوی میں فضیلت ہے، پرہیزگاری میں فضیلت ہے، اسلام کی تابعداری میں فضیلت ہے۔ باقی کون گورا ہے، کون کالا ہے، کون عربی ہے، کون عجمی ہے، کون سید ہے، کون گجر ہے، کون کوئی اور قوم ہے، کون عوان ہے، یہ تمام چیزیں پہچان کے لیے میرے بھائی۔ تو یہ بہت بہت ہی ناانصافی والی بات ہے۔ اسی طرح ہمارے بعض سید بھائی بھی حد سے تجاوز کر جانا دوسری قوموں کو، یعنی اپنی ہی غلطی کی سائیڈ لینا، یہ بھی غلط ہے۔ دیکھیں، غلط ہوتا ہے جس کے اندر بھی ہو۔ کسی ایک قوم میں اگر غلطی ہوئی ہے تو ان قوم والوں کو بھی ماننا چاہیے یہ غلطی ہے، اور دوسروں کو بھی صرف اس غلطی کو غلطی کہنا چاہیے، پوری قوم کو غلط نہیں کہنا چاہیے۔ اس آڑ کے اندر آ کر سید کے اندر کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، کتنا بڑا خاندان، کتنا اعلیٰ خاندان ہے سید۔ تو کس نے اپنے آپ کو مصنوعی طور پر سید بنایا ہوا ہے، کس نے نہیں بنایا ہوا ہے، اس کا فیصلہ میں نے نہیں کرنا ہے، اس کا فیصلہ کسی اور نے نہیں کرنا ہے۔ یہ اس شخص کا اور رب کا معاملہ ہے کہ اس نے، وہ سید نہیں تھا، اس نے سید بنایا ہوا ہے۔ باقی ہمارا کام یہ بنتا ہے
کہ اجتماعی طور پر اس مسئلے کو صرف سید قوم کا مسئلہ نہیں بنانا ہے، ہم سب مل کر، سب قومیں مل کر سر جوڑیں اور بیٹھیں، اس طرح کے واقعات کو روکنے کی کوشش کریں، اس واقعات کے پیدا ہونے کے پیچھے کون سے اسباب ہیں ان پر غور کیا جائے، ان کا قلاقمہ کیا جائے، تاکہ معاشرے کے اندر سے اجتماعی طور پر اس طرح کے فسادات کو ختم کیا جائے، نہ کہ ہم ایک انفرادی مسئلے کو، ایک انفرادی تنازع کو اٹھا کر اس کو اجتماعی تنازع بنا دیں اور آپس میں قوموں کو لڑانا شروع کر دیں۔ تو میری خاص طور پر نوجوانوں سے یہ التماس ہے کہ خدا را اس مسئلے کو اجتماعی مسئلہ نہ بنائیں، اس مسئلے کو کسی دوسری قوم کا مسئلہ نہ بنائیں، ہر شخص اس مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھے، ظلم کو ظلم کہے، انصاف کو انصاف کہے، یہ انصاف کا تقاضا ہے، یہ دین اسلام کا تقاضا ہے، اور اپنے اندر ایسا ظرف رکھیں کہ آپ کے اندر بھی اگر کوئی غلطی ہے تو اسے آپ تسلیم کریں، اور ایسے اخلاق پیدا کریں کہ دوسرے کے اندر بھی اگر غلطی ہے تو دوسرے کو غلط نہ کہیں، اس کی غلطی کو غلط کہیں، یہ اعلیٰ اخلاق کا معیار ہے میرے بھائی۔ آپس میں محبتیں پیدا فرمائیں، نفرتوں کو ختم کریں، تمام قومیں ایک ہیں، سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، تمام کے تمام مسلمان آپس میں بھائی۔ تو امید ہے کہ میری اس عاجزانہ التماس کو ہمارے سید بھائی بھی لیں گے، ہمارے گجر بھائی بھی لیں گے، ہماری اور بھی جتنی اقوام ہیں خاص طور پر ضلع مانسہرہ میں آباد ہونے والی، وہ تمام کی تمام اس کو ایک اپنا مسئلہ سمجھیں گے، اس برائی کو برائی سمجھیں گے، اور اس برائی کے آڑ میں پیش آنے والے یا رونما ہونے والے فسادات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔